اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری بات چل رہی تھی اصول و فروع. صحیح ہے. شیعہ مآخذ کیا ہیں؟ اصول اور فروع کے. شیعہ کہاں سے لیتے ہیں؟ تو ہم نے اپنی گفتگو کو سب سے پہلے کہاں سے شروع کیا ہے؟ قرآن مجید سے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے کرتے وہاں پہ پہنچے کہ کس طرح سے ائمہ علیہم السلام نے قرآن مجید کو اہمیت دی ہے، کتنی اہمیت دی ہے. اور جس کے لیے ہم نے حدیث بیان فرمائی کہ وہاں پہ فرمایا ہے کہ ما من امر، یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح ہے، کہ کہہ رہے ہیں ما من امر. تو یہاں ہم نے کل امام جعفر صادق علیہ السلام کی دو حدیثیں پڑھی تھی کہ ما من امر یختلف فیہ اثنان، کہ کوئی بھی ایسا جھگڑا نہیں ہے کہ جس میں دو لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، الا ولہ اصل فی کتاب اللہ، لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ خداوند عالم کی کتاب میں موجود ہوگی. ولیکن لا تبلغہ عقول الرجال، لیکن غیرے کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اور دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ ما وافق کتاب اللہ فخذوہ. ائمہ نے صاف کہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں ما وافق کتاب اللہ فخذوہ، جو اللہ کی کتاب سے موافقت کرے اسے قبول کر لو. صحیح ہے. وما خالف کتاب اللہ فدعوہ، اور جو اللہ کی کتاب کی مخالفت کرے اسے چھوڑ دو. اور یہاں پہ دیکھیں یہ حدیث ہم نے کل پڑھ لی تھی، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف. دیکھیں مولانا، ما لم یوافق من الحدیث القرآن، کوئی حدیث اگر قرآن کریم کے مفاہیم کے مطابق نہ ہو فہو زخرف، تو وہ کیا ہے؟ بکواس ہے. اللہ اکبر. اب اس سے بڑا پیمانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے کہ کوئی بھی حدیث، اب دیکھ لیں جو ہمارے یہاں چاہے وہ صحیح ستہ میں ہو چاہے کتب اربع میں ہو، آپ ان کو اٹھائیے دیکھیے کہ کون قرآن کے مفاہیم سے موافقت کر رہی ہے، اسے رکھیے، باقی کو کیا کر دیجئے؟ نکال دیجئے. فَهُوَ زُخْرُفٌ، لیکن کیا ہے؟ اس سے لوگوں کے مقصد حاصل ہونے والے نہیں ہیں. ظاہر ہے اس کو وہ حسب بھی نہیں کریں گے. کہہ رہے ہیں موافقت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی صریحی مخالفت نہ ہو رہی ہو. کیسے؟ آپ کا قرآن کا اچھا علم ہونا چاہیے، اس کی تفاسیر سے آگاہ ہونے چاہیے آپ، صحیح ہے، اس کے مطالب کو مطالب آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے. مثلا قرآن کی اصل کچھ کہہ رہی ہے، آپ کچھ حدیث کچھ کہہ رہی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا اس سے پہلے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں وہی جیسے کہ ایک شخص تھا جو چھٹے امام کے دور میں کہ چوری بھی کرتا تھا اور نیکی بھی کرتا تھا، اور اس نے وہ دلیل بنا لی کہ نہیں، خدا جو ہے ہر نیکی کے بدلے کیا دیتا ہے؟ 10 نیکی عطا کرتا ہے. تو یہ اصل کی مخالفت کی کہ نہیں کی اس نے؟ لیکن چوری کے لیے اللہ کیا کر رہا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. تو آپ کہیں نہیں ایسا واقعہ گزرا ہے اور یہ صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حدیث کی، قرآن کی آیت کی کیا ہوگی؟ سیدھے سیدھے مخالفت ہوگی. کہہ رہے ما لم یوافق من الحدیث القرآن، کہ جو حدیث قرآن کی موافقت نہ کر رہی ہو فہو زخرف، تو وہ کیا ہوگی؟ بکواس ہوگی. جو حدیث قرآن مجید کی موافق نہ ہو وہ بکواس ہے. قرآن کریم کا تحریف سے محفوظ ہونا. کہہ رہے ہیں آسمانی کتابوں میں 2 طرح کی تحریف کا امکان ہے. جو خداوند عالم نے کتابیں نازل کی ہیں اس میں کتنے طریقے سے تحریف ہو سکتی ہے؟ 2 طرح سے. پہلی تحریف ہے لفظی تحریف، کہ لفظوں کو کیا کر دیا جائے؟ بدل دیا جائے. دوسری ہے معنوی تحریف. تحریف سے مراد کیا ہے؟ آئیے دیکھیں. دوسری تو دادا مانوی مت
معنوی تحریف کہتے ہیں کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم اس کے معنی کچھ اور سمجھ رہے ہیں. صحیح ہے. مثلا ہم نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان تمام کے اوپر ہے. لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا. اب اس کے معنی اگر کوئی کچھ اور نکال رہا ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ قرآن کے معنی میں تحریف کی ہے. یا وہ تحریف، مثلا یہ بھی معنی قرآن میں تحریف ہے کہ نہیں ہے؟ مثلا جب اسیران اہل حرم کو عبید اللہ ابن زیاد یا یزید کے دربار میں لے جایا گیا ہے تو اس نے کیا کہا ہے؟ کیف صنع اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس اپنے کیے ہوئے کو کس کا سلوک بتا رہا ہے؟ وہ دوسرے کا سلوک بتا رہا ہے. یعنی قرآن میں وہ کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ دلیل قرآن سے دے رہا ہے تو قرآنی آیتوں میں کیا کر رہا ہے؟ وہ تحریف کر رہا ہے. اس لیے اس کے معنی کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. آئیے اس کے انشاءاللہ اس میں مثالیں ملیں گی. لفظی تحریف کا مطلب یہ ہے. معنوی تحریف کس کو کہتے ہیں؟ لفظی تحریف کس کو کہتے ہیں؟ دونوں باتیں یہاں دی ہوئی ہیں. لفظی تحریف کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی کتاب کی آیتوں یا الفاظ کو کم یا زیادہ کر دیا جائے. صحیح ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید میں تحریف کی ہے. معنوی تحریف یہ ہے کہ آسمانی کتاب کی آیتوں اور عبارتوں کے غلط معنی بیان کیے جائیں. جو معنی ہے وہ معنی بیان نہ کریں بلکہ اس کے غلط معنی بیان کریں. جس سے جی عبارتوں مطلب عبارتوں یعنی سینٹنس، جملے، جی جو اس کی لائنیں ہیں ان کا. تو قرآن کریم کی آیتیں اور عبارتوں یعنی اس کے جملوں کا ہم غلط معنی بیان کریں. جیسے اصطلاحی زبان میں تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے. تفسیر بالرائے یعنی اپنی مرضی کی تفسیر. صحیح ہے. قرآن کو ہم نے اپنے نظریے سے، اپنی رائے کے اعتبار سے سمجھا. اور ایسا تاریخ میں بہت سارے مفسرین گزرے ہیں کہ جو اس کا شکار ہیں کہ کہیں کہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تفسیر بالرائے کرتے ہیں. ہمیں تفسیر کس کے؟ بھائی تفسیر کے دو ہی طریقے ہیں. ایک تفسیر قرآن بالقرآن ہوتی ہے، ایک تفسیر کس کے ہوتی ہے؟ تفسیر بالمعصور. معصور یعنی روایتوں کے ذریعے سے تفسیر کرنا. ایک ہے قرآن کی قرآن سے تفسیر کرنا. اب انسان اگر وہ تفسیر بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن بھی نہ کرے اور تفسیر بالمعصور بھی نہ کرے، اس میں اپنی رائے کا اگر اضافہ کر رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ تفسیر بالرائے کا شکار ہوگا، جو مذموم ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے. کہہ رہے ہیں قرآن میں تحریف کے سلسلے میں محققین زیادہ تر لفظی تحریف سے بحث و گفتگو کرتے ہیں. یعنی جب بات ہوتی ہے کہ قرآن میں تحریف کی تو زیادہ محققین کیا کرتے ہیں؟ وہ مراد تحریف معنوی لیتے ہیں کہ تحریف لفظی لیتے ہیں؟ تحریف لفظی. کہہ رہے ہیں محققین زیادہ تر لفظی تحریف سے بحث و گفتگو کرتے ہیں، اور وہ بھی کمی کے اعتبار سے. ہاں یہاں پہ دیکھیں مولانا کہہ رہے ہیں اور اس اضافے کے اعتبار سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن کمی کے اعتبار سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں بعض سورے، آیتیں یا کچھ الفاظ کم ہو گئے ہیں. اور چونکہ کچھ شیعہ خصوصاً کس بارے میں؟ امامت کے حوالے سے اس قسم کی تحریف کے قائل ہیں، تو اس کو شیعوں کے مخالفین خصوصاً وہابیوں نے شیعوں کے خلاف مستند اعتراض بنا ڈالا ہے. کچھ شیعوں نے ایسا کہا ہے کہ امامت کے حوالے سے کچھ سورے تھے جسے حذف کر دیا گیا، آیتیں تھیں جسے حذف کر دیا گیا. حالانکہ شیعوں کے بزرگ اور جید علماء کے نزدیک یہ نظریہ سراسر غلط ہے، اور انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ تاکید کی ہے کہ قرآن کریم ہر قسم کی کمی، تحریف یعنی کمی اور زیادتی سے کیا ہے؟ محفوظ ہے. انشاءاللہ اس سے آگے ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مولانا تحریف والا، اور یہاں اس طرح کے یعنی دوسروں کے ہاں بھی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ فلاں پتے پہ لکھی ہوئی تھی وہ بکری چر گئی. آئے سمجھ میں؟ اور سورے کیا ہو گئے؟ بکری کھا گئی. آیتیں کچھ بکری کھا گئی.
تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں بکری کھائی ہے اور کہاں نہیں کھائی اگر سیئر ہے. ٹریفک کا چینج